السلام علیکم 27 فروری 2024 کی شام آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو آڈیو لیک کرنے والوں کے لیے آڈیو لیک نے ہی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ الیکشن پہ پہلے ہی سوالات اٹھ رہے تھے، ان کے رزلٹ جس طرح سے جاری کیے گئے اس پر پوری دنیا اور پاکستان میں کوئی بھی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شفاف طریقے سے جاری کیے گئے، بلکہ الیکشن پر سنگین دھاندلی کے الزامات لگ رہے تھے کہ اچانک متحدہ مفادات موومنٹ کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو دھاندلی زدہ مینڈیٹ ملا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے آخر میں کہ اس آڈیو لیک کے آنے کے بعد سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، عمران خان کے لیے کتنے زیادہ مفاد میں جائے گا، پی ٹی آئی کے کتنے زیادہ حق میں جائے گا، اور نون لیگ کو خاص طور سے پی ڈی ایم حکومت 2.0 کو اس سے ڈینٹ کیا پڑے گا۔ لیکن آغاز کریں گے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ سے جو مریم نواز کے حق میں چلایا جا رہا ہے، وہ ہے میڈم چیف منسٹر۔ مطلب کتنا غلامانہ ٹرینڈ ہے یار، بھائی مریم چیف منسٹر کہہ دیتے، خاتون چیف منسٹر کہہ دیتے، بیٹی کہہ دیتے، کچھ بھی بول سکتے تھے، لیکن نہیں، ازلی ذہنی غلام ہے اس لیے میڈم لکھنا لازمی تھا۔ بہرحال چوائس اپنی اپنی، لیکن اصل میں یہ ٹرینڈ ہی غلط ہے، اس لیے کیونکہ مریم نواز میڈم چیف منسٹر نہیں، میڈم تھیف منسٹر ہیں، اور یہ خطاب ان کو عالمی میڈیا نے دیا ہے۔ ہاری ہوئی سیٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی، وہ آزاد امیدوار جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا، ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایوان میں آئیں، بدترین شکست پر حکومت ملی، اور اب مزید سیٹیں دوبارہ گنتی کے نام پر ان کی جھولی میں ڈالی جا رہی ہیں، اس لیے میڈم تھیوز منسٹر ان پر زیادہ سوٹ کرے گا۔ اچھا، ایک بات جو یہاں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ میڈم چیف منسٹر کا ٹرینڈ چلوانے والی شخصیت کا نام عظمہ بخاری صاحبہ ہے، جنہوں نے پریس کانفرنس میں مریم نواز کی کنیز اول بننے کی بھرپور کوشش کی۔ میڈم چیف منسٹر کی توہین کسی صورت بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، یہ بالکل ریڈ لائن ہے ہماری۔ باجی ہم جانتے ہیں کہ آپ کے منہ کے آگے کتا بندھا ہوا ہے، اس لیے جب بھی آپ بولنے پر آتی ہیں تو آپ کو خاموش کرانا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی میڈم چیف منسٹر کو یہ 25 کروڑ عوام دن دہاڑے ڈاکہ مارنے کے بعد اپنا چیف منسٹر بھی مانے گی، ناممکن سی بات ہے۔ اور آپ خود جو آج مریم نواز کی کنیز اول بن کر دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ انہیں کوئی کچھ نہ کہے، ماضی میں آپ تو مریم نواز کے باپ کو را کا ایجنٹ کہتی تھیں۔ ابھی تو حدیبیہ پیپر مل پہ بات کریں گے، اتفاق فاؤنڈری پہ بات ہونی ہے، ابھی تو آئی جے آئی کیسے بنی تھی اس پہ بات کریں گے، اسامہ بن لادن کے ساتھی کون تھے اور ان کو کیسے فائنانس کرتے رہے، کس کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا، یہ تمام باتیں جو ہیں ابھی ہم کریں گے۔ اور انہوں نے تو ایک سوچ کی بات کی ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ خدارہ اپنے اداروں کو مت لڑائیں اور اب پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا، آج انڈین میڈیا خاموش ہے، نواز شریف صاحب بول رہے ہیں، تو اس کی یہ یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کو نقصان کسی کو پہنچانے نہیں دیں گے۔ ان کی چیخیں بھی جلدی نکل گئی، ان کو اپنی چیخیں بھی سنبھال کے رکھنی چاہیے، بہت آنے والا وقت باقی ہے۔ کبھی زرداری ہیرو تو کبھی نواز شریف لیڈر، کبھی بختاوا اور آصفہ کے قدموں میں تو کبھی مریم نواز کی سینڈلز کی صفائی۔ اب معلوم نہیں عظمہ بخاری صاحبہ کا ضمیر اب جاگا ہے یا پہلے جاگا ہوا تھا، لیکن قوم کا اس سے کیا لینا دینا؟ یہ لوگ تو مفادات کے دوست ہیں، جب مفادات ایک ہوئے تو ایک، اور مفادات میں اختلاف آیا تو جانوروں کی طرح لڑیں گے۔ بہرحال وہ جو اسکرپٹڈ شارٹ فلم کل سے شروع ہوئی تھی اس کی سیریز کا آج دوسرا حصہ دیکھنے کو ملا، جب مریم نواز نے پنجاب سول سیکریٹریٹ کا دورہ کیا اور میوزیم کا افتتاح بھی کیا۔ کل سے یہ قوم پی ٹی وی پر یہی ڈرامہ دیکھ رہی ہے کہ مریم نواز کبھی کسی تھانے کا دورہ کر رہی ہیں تو کبھی کسی اور جگہ کا، اور اس ڈرامے میں مریم نواز عوام، جمہوریت، فلاح، انسانیت کی بات کرتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ بیچارہ صحافی اس ڈرامے کے بیچ میں پہنچ گیا تھا، سوالات کرنے تھے مریم نواز سے، تو اس کو دھکے دے کر کیمرہ بند کرا دیا گیا، کیونکہ وہاں کیمرے بس مریم نواز کی پروڈکشن ٹیم کے ہی کام کر سکتے ہیں، اس سے ان کی نااہلی بھی چھپی رہے گی اور تھوڑی جو بہت عزت ہے وہ بھی بچی رہے گی۔ یہاں پر ایک خبر اور شامل کرتے چلیں جو آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بیوروکریٹس اور سرکاری افسران کسی کے کہنے پر آئین اور قانون کی بغیر کسی خوف کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان کی دوہری شہریت، جس کا انکشاف آج سپریم کورٹ میں پیش کی گئی لسٹ میں ہوا ہے۔ پاکستان میں 22,000 سے زیادہ اہم عہدوں پر تعینات افسران نے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی نیشنلٹی لے رکھی ہے۔ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی فہرست کے مطابق دوہری نیشنلٹی والے افسران کی تعداد 22,380 ہے، ان میں سے 1100 کا تعلق صرف پولیس اور بیوروکریسی سے ہے، جن میں سے 540 کینیڈین، 240 برطانوی، 190 امریکی شہری
رہی ہیں. اس کے علاوہ درجنوں سرکاری ملازمین نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملائیشیا اور آئرلینڈ جیسے ملکوں کی نیشنلٹی بھی لے رکھی ہے. 110 سرکاری افسران اس وقت بھی اہم عہدوں پر تعینات ہیں. گریڈ 22 کے 6، MP1 اسکیل کے 11، گریڈ 21 کے 40، گریڈ 20 کے 90، گریڈ 19 کے 160، گریڈ 18 کے 220، گریڈ 17 کے 160، داخلہ ڈویژن کے 20، پاور ڈویژن کے 44، خزانہ ڈویژن کے 64، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے 22، اطلاعات و نشریات کے 25، محکمہ تعلیم کے 140، قومی ایئر لائن کے 80 سے زیادہ افراد ان دوہری جو نیشنلٹی حاصل کرنے والوں کی لسٹ ہے اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ نیشنل بینک، نادرا، لوکل گورنمنٹ سمیت کئی سرکاری اداروں کے افسران نے بھی ڈبل نیشنلٹی یعنی ڈویل نیشنلٹی لی ہوئی ہے. اس لیے یہ ہر کرپٹ سیاستدان کے ساتھ مل کر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کی خواہشات کی تعمیل کرتے ہوئے آئین میں لکھی ہوئی اپنی بنیادی ذمہ داریاں نظر انداز کر دیتے ہیں. ملک لوٹتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر ملک نہ رہا تو کیا ہوگا. یہ تو ڈویل نیشنلٹی کے حامل ہوتے ہیں، دوسرے ممالک میں یہ باعزت شہری کے طور پر جانے جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان ہوا یا یہ ملک ڈیفالٹ بھی کر گیا تو انہیں کیا مسئلہ، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے پاس دوسرے ممالک کے ویزے ہیں، وہاں کے شناختی کارڈ ہیں، یہ اپنے ٹبر سمیت وہاں دفع ہو جائیں گے. پچھلے 2 سالوں سے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، ان کو اسی لیے ڈر نہیں کہ اگر یہ حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے، فیصلے ریورس بھی ہو جاتے ہیں، عوام کی مرضی اور منشا اس ملک میں قائم اور رائج ہو جاتی ہے، تو جیسے شریف خاندان لندن جائے گا ویسے ہی وہ تمام سرکاری افسران، بیوروکریٹس بھی اپنے اپنے ملک چلے جائیں گے. اب اگر سپریم کورٹ یہ شرط رکھ دے کہ پاکستان میں سرکاری نوکری کرنی ہے تو ڈویل نیشنلٹی والوں کو نہیں ملے گی بلکہ صرف پاکستانیوں کو ملے گی، تو پھر ان بیوروکریٹس اور دوسرے سرکاری افسران کے لیے کرپشن، زیادتی، حق تلفی، عین شکنی کرنا بہت مشکل ہوگا. کیونکہ پھر یہ جائیں گے کہاں، شریف خاندان تو چلا جائے گا اور اسی طرح دوسرے جو خاندان ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، مگر یہ پاکستان میں پھنس جائیں گے، پھر ان کو حساب دینا ہوگا. مگر لگتا نہیں کہ سپریم کورٹ ایسا کوئی حکم دے، کیونکہ اس وقت تو سپریم کورٹ کے اندر جو خبریں دینے والے صحافی ہیں وہ تک زیر عتاب آئے ہوئے ہیں. جی اور تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب. مجھے کوئی کسی سے گلا نہیں ہے، نہ میں وکٹم ہوں، لیکن تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز. یہ اسد طور صاحب ہیں جن پر عمران خان کے دور حکومت میں حملہ ہوا تھا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سے ملنے گھر گئے تھے. ان کی اہلیہ نے اسد طور کو تحائف دیے تھے، فضل الرحمان بھی عیادت کرنے پہنچے تھے، حامد میر، آسمہ شیرازی سمیت کئی صحافیوں نے احتجاج بھی کیے تھے. آج اسد طور صاحب کو چیف جسٹس پر تنقید کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو ماضی میں ججوں اور جرنیلوں پر تنقید کو کسی بھی صحافی کا حق کہا کرتے تھے. The role of the judiciary, there have been good, there have been bad, but I'm laying it out as there is. It is the people who judge. We judge, but you all judge us. You judge us. I would only request that you don't judge us as an institution, because there is good in the institution, there is also bad in the institution. Judges judge us as judges. Condemn me as a judge. Do not condemn the Supreme Court. Condemn a general who violates the Constitution by name. Do not condemn the military or the armed forces of Pakistan. Condemn a bureaucrat by name. Do not condemn the executive of Pakistan. آج وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور ان کے دور میں بدترین سینسرشپ اور لاقانونیت نافذ ہے. کیا کہہ سکتے ہیں. خیر آخر میں بڑی خبر جس کی شروع میں بات کی تھی، بلکہ سب سے بڑی خبر کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ایک اور ناقابل تردید ثبوت کا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ثبوت بتا چکا ہوں. MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیک ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اب ذرا آپ لوگ سن بھی لیں. بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے PMLN والوں سے، تو ہم میٹنگ کرنے جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں، جب آپ نظر آ گئے تھے کمرے میں تو بولا کہ بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ، تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا. وہ سیک آف جو ہے وہ ایک ہمارا نام انگیج کر رہی ہے، اس حوالے سے میٹنگ ہوئی. اور اس 15 منٹ اس 40-45 منٹ کی میٹنگ ہوئی ہماری. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے. ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہیں ہمارے لکھ کے باقی ان سے. 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے. ہمارا سب کا 60% ہوگا، 50% ہوگا. ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، PMLN کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی. کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائی، یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی ہے.
دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ PMLN اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں, تو LP کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں نا کہ بھائی ہمیں کل کو کماری کو بات اگر کوئی نہیں سن رہا, نہیں مانگی جا رہی, تو پتا ہو کہ موڈ کیا ہے, یہ پتا ہونا, میرا کہنا ہے کہ پتا ہونا چاہیے اس والی بات کو. ان کے نمبر پورے ہیں, ان کے نمبر پورے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا یہ اصرار ہے کہ بھائی MQ کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو باتیں انہوں نے ہمیں پہلی میٹنگ میں بتائی, ہم نے ان کو جواب نہیں دیا, ہم نے نہیں جواب دیا, ہمارے پاس سارے جوابات تھے سب لوگوں کے پاس, کیونکہ ہم کہتے ہیں بھائی آپ ذرا مینڈیٹ کی بات کریں. جی ہاں, تو یہ مینڈیٹ چوری کا ہے, اور یہ تمام لوگ جو حکومت بنانے جا رہے ہیں مینڈیٹ تھیوز ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہو, MQM کا, نون لیگ کا. انتہائی اہم اور نازک وقت پر یہ آڈیو لیک ہوئی ہے. الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ کے لیے یہ آڈیو ایک اور امتحان ہے جس میں شاید وہ فیل بھی ہو جائیں, یعنی اس پر کوئی ایکشن نہ لیں, تب بھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس آڈیو لیک پر مکمل رپورٹنگ کرنی ہے, اور دنیا میں ہمارے الیکشن اور متنازع ہو جائیں گے. ایسے الیکشن کے نتائج جن کو خود جیتنے والے دھاندلی تسلیم کر رہے ہیں, تو ان پر بنائی گئی حکومت کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہوگی, اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں. یہ قدرت کا انتقام نہیں تو اور کیا کہ ایک شخص اور اس کی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا کر بھی آپ کے لیے اقتدار من و سلوہ کے بجائے معذرت کے ساتھ ٹٹی بن چکا ہے. ایسی ٹٹی جو آپ کو کھانی بھی پڑے گی, اور یہی ٹٹی آپ کے منہ پر ملی بھی جائے گی. یہ آڈیو لیکس کی شکل میں, کبھی نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی کے بیان کی شکل میں, کبھی آصف کرمانی کے بیان کی شکل میں, کبھی قمر زمان قاہرہ کے بیان کی شکل میں, ایسے مزید اور بھی انکشافات وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے. یہ جو لوگ حکومت میں آ کر سمجھ رہے ہیں کہ حکومت ان کے لیے کوئی بہت سونے کے چمچے ان کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی ہے اور بہت کوئی ان کو فائدہ حاصل ہونے والا ہے, تو آپ اپنے PDM والوں سے بات کر رہا ہوں, پچھلے 16 مہینے کی حکومت دیکھ لیں, اس میں سوائے آپ نے ضلالت کے اور کچھ نہیں کیا, انسانی حقوق کی حق تلفیاں کی. اس حکومت میں آپ مزید کیا کر لیں گے سوائے ایک باوجی کی خواہش پوری کر کے ان کی زندگی میں ان کی بیٹی کو زبردستی کا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا ہے. اس سے پاکستان کا مستقبل نہیں سدھرنا, اس طرح کی مینج حکومت نہیں چلنی, اور یہ جو انسانی حقوق کی حق تلفیاں کرنا, انٹرنیٹ بند کرنا, یہ عوام پر تشدد کرنا, یہ بھی آپ ایک حد تک کر سکیں گے. دعا کریں اس بات کی کہ عوام جو ہیں وہ آپے سے باہر نہ ہو, ایک ایسا احتجاج نہ کوئی شروع ہو جائے, احتجاجی مظاہرے شروع نہ ہو جائیں کہ جن میں قیادت نہ ہو اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو. ویسے آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے اس ہفتے کو پرامن احتجاج کی کال دی ہے, تو انٹرنیٹ پھر بند ہونے والا ہے. میرے عزیز ہم وطنوں, پھر سے تیاری پکڑ لو, ہم لوگ ایک بار پھر دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے جا رہے ہیں. ہم لوگ تو کم, لیکن جو حکومت کرنے والے ہیں یا حکومت بنانے والے ہیں وہ مزید ننگے ہوں گے ہفتے کے دن. تو آپ لوگ سب پاپ کارن لے کر بیٹھ جائیے گا, تیار رہیے گا, اور جب ان کے کپڑے اتارے جائیں انٹرنیشنل میڈیا پر, اس کو دیکھ کر انجوائے کیجیے گا, کیونکہ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسی اچھی خبر ہمارے لیے ہے نہیں جس پر انجوائے کیا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.